بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیسر خان یوسف زئی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئی خبر کے ساتھ۔ نئی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ پشاور یونیورسٹی کے ملازمین کو جنوری کی جو تنخواہ ہے اس مہینے کی، وہ آدھی تنخواہ ملے گی۔ یہ اس کا ایک رخ ہے، اور ہم اس کا ایک دوسرا رخ بھی دکھائیں گے کہ دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے ان کے ساہیوال کے دورے پر کتنے کروڑ خرچ ہوئے۔ اگر آپ ہماری خبروں سے خود کو باخبر رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان دبائیے تاکہ آپ تک ہماری خبریں پہنچ سکیں۔ تو ناظرین، یہ کچھ دن پہلے، ایک دو تین دن پہلے، ایک سرکولر جاری ہوا پشاور یونیورسٹی کے جانب سے، اس میں کلاس 4 سے لے کے اوپر تک تمام ملازمین کو یہ بتا دیا گیا کہ اس ماہ کی تنخواہ جو ہے وہ آپ کو آدھی ملے گی۔ اس خبر پر جب مختلف میڈیا ہاؤسز نے یونیورسٹی کے انتظامیہ سے رابطہ کیا تو بتایا گیا کہ یونیورسٹی کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تنخواہوں اور ان تمام چیزوں کی مد میں یونیورسٹی کو 282 ملین روپے جو ہے ان کی ضرورت ہے، لیکن یونیورسٹی کے پاس 112 سے 115 ملین ہے اب۔ اس لیے یونیورسٹی جو ہے وہ مجبور ہے اور وہ اپنے ملازمین کو آدھی تنخواہ یعنی بیسک پے ہی دے گی۔ ذرا اس چیز کو سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جو مڈل کلاس اور تنخواہ دار طبقہ ہے وہ ان کا تو پہلے ہی تنخواہوں پہ گزارا نہیں ہوتا۔ جو کلاس 4 اور جو مڈل کلاس لوگ ہیں وہ آدھی تنخواہ تو جب 15 تاریخ تک مہینہ گزر جاتا ہے، مہینے کے 15 دن گزر جاتے ہیں تو پھر ان کے پاس کوئی پیسے نہیں ہوتے، اور وہ پھر یا تو دکانوں سے قرض سودا لیتے ہیں اور یا پھر اپنے عزیز و اقارب وغیرہ سے کہ چلیں جی جو آئندہ تنخواہ ملے گی اس پہ آپ کو واپس کر دیں گے۔ اب پتہ نہیں یہ ملازمین ان کا کیا ہوگا اور کس طرح ان کا یہ مہینہ گزرے گا۔ یہ جو بم ان پہ گرایا گیا ہے، اور اس کی آپ دیکھیں کہ دوسری طرف آپ خیبر پختونخوا اسمبلی کے وزراء کی تنخواہ جو ہے وہ ایک دم 1.5 لاکھ سے بڑھا کر 8 لاکھ پہ لے جاتے ہیں۔ یہ بھی سارا کچھ میڈیا میں اور اخبارات میں شائع ہو چکا ہے، پبلش ہو چکا ہے، آپ بخوبی اس سے واقف ہیں۔ یہ اس غریب ملک کے ساتھ، یہ اس غریب ملک کے عوام کا یہ حال ہے کہ ان کے لیے تنخواہیں تو عادی کر دی جاتی ہیں، لیکن ان کے وزراء جو ہے ان کی تنخواہیں ایک دم 1.5 لاکھ سے یا 2 لاکھ سے بڑھا کر 8 لاکھ کر دی جاتی ہیں۔ کوئی معمولی اضافہ نہیں ہے یہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ان کے تمام اخراجات جو یوٹیلیٹی بلز ہیں وہ اب ان کو ایڈوانس میں ملا کرے گی۔ جو بلز ہیں ان کی یوٹیلیٹی بلز، ان کے گھر کے خرچے، ان کا ٹیلی فون ہے، ان کے موبائلز کے خرچے ہیں، ان کے ٹرانسپورٹیشن ہے، ان کے جو بھی اخراجات ہیں گھر کے، ان کی جو میڈیکل ہے، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ بل جا کے پیش کرتے تھے، نہیں صاحب اب کیا کرنا ہے، آپ ایڈوانس میں آپ لیں گے، تاکہ ان کو یہ بڑا کام کرتے ہیں، قوم کا
اور عوام کی خدمت یہ کرتے ہیں تو ان کا وقت ضائع نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب کی 2 لاکھ تنخواہ تھی تو انہوں نے کہا کہ جی 2 لاکھ میں میرا گزارا نہیں ہوتا۔ یہ اس صورتحال اس کے باوجود ہے کہ گھر کا، کھانے کا، بل، ٹرانسپورٹیشن، تمام خرچہ جو ہے وہ حکومت کا ہے، اور اس کے بعد بھی وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی 2 لاکھ میں ان کا گزارا نہیں ہوتا، تو وہ بڑھا کے 2 لاکھ سے وہ تنخواہ بڑھ کے 9 لاکھ کر دی جاتی ہے۔ یہ اس غریب ملک کا وزیر اعظم کی تنخواہ ہے، یہ اس کا وزیر اعظم ہے، اور وہ وزیر اعظم ہے جو گاڑیاں جنہوں نے بیچی، وی آئی پی کی جو گاڑیاں ہیں حکومت کی، جی یہ فضول خرچی ہے۔ جنہوں نے بھینسیں بیچی وزیر اعظم ہاؤس کی، یہ اس وزیر اعظم کا حال ہے۔ آپ ان چیزوں سے ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ نیا پاکستان ہے یا یہ کون سا پاکستان ہے، یہ ایک پاکستان ہے یا 2 پاکستان ہے۔ دوسری طرف آپ اس کا دوسرا رخ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جس کے بارے میں وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ یہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ غریب اور درویش وزیر اعلیٰ ہیں جن کے اپنے گھر میں بجلی نہیں ہے۔ وہ وزیر اعلیٰ جب ساہیوال کے دورے پہ جاتے ہیں تو یہ میڈیا میں آ چکا ہے کہ 1.5 کروڑ کا خرچہ ہوا ہے، لیکن یہ 1.5 کروڑ سے زیادہ ہے۔ یہ تو صرف وہ خرچہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے بائی روڈ جانا تھا، بائی روڈ گئے اور ان کے ساتھ گورنر بھی تھے پنجاب کے، لیکن ان کے لیے 11 جگہوں پہ ہیلی پیڈ بنائے گئے۔ جو اس کے ایکسپرٹ ہیں، ماہرین، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہیلی پیڈ پہ 22 لاکھ کا خرچہ آتا ہے۔ اب آپ حساب کریں کہ 11 ہیلی پیڈز کا کیا ہوا، کتنا خرچہ ہوگا۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ سنیں جی، ان کے 80 مہمان ان سے ملاقات کے لیے آئے وزیر اعلیٰ صاحب سے، جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی بات کر رہا ہوں، بزدار صاحب کی، جسے میڈیا میں اور اکثر لوگ وسیم اکرم پلس کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو 80 مہمانوں کو جی ٹی روڈ کے ہائی فائی ہوٹلز میں ٹھہرایا گیا، ان کے کھانے پہ 50 لاکھ کا خرچہ ہوا۔ پھر صرف یہ نہیں ہوا، انہیں ہڑپا اور دیگر جگہوں پہ سیر کرائی گئی، ان پہ کروڑوں کا خرچہ ہوا، سرکاری گاڑیاں استعمال ہوئی، اور کہتے ہیں کہنے والے کہ سرکاری گاڑیوں کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ اور پھر جو گورنر صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب جا رہے ہیں تو وہ دونوں اکیلے تو نہیں جاتے، ان کے ساتھ تو اور سٹاف بھی ہوگا، باقی عملہ بھی ہوگا، دیگر اداروں کے لوگ بھی ہوں گے۔ وہ خرچہ الگ سے ان کے وہ پٹرول کا، فیول کا اور جو بھی خرچے ہیں وہ اداروں نے کہتے ہیں کہ اپنے اپنے اداروں نے برداشت کیے۔ تو اس طرح یہ خرچہ کروڑوں میں جا پہنچتا ہے۔ اب یہ ایک طرف کی صورتحال ہے، دوسری طرف پشاور یونیورسٹی کے ملازمین ہیں۔ تو ناظرین، دل میں تکلیف تو ہوتی ہوگی، دکھ تو ہوتا ہے نا، اگر اس طرح کی چیزیں ہوں اور اس طرح کے کام ہوں، اور یہ پھر اس حکومت کے ہو جو ایمانداری کے نام پر آئے ہوں، جنہوں نے اس ملک سے کرپشن کے خاتمے کا کہہ کر آئے ہوں، اور جنہوں نے یہ کہا ہو کہ حکومت اپنے خرچے جو ہے وہ ختم نہیں کرتی، اپنی عیاشیاں نہیں ختم کرتی، اور غریب عوام
رل رہی ہے، ہم نے یہ ختم کرنے ہیں، تو وہی حکومت اگر یہ ان کے لچھن یہ ہوں، ان کے کرتوت یہ ہوں، تو ناظرین تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ فیصلہ اب آپ ہی کریں، یہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں کہ یہ ایک پاکستان ہے یا دو پاکستان ہے، یہ پرانا پاکستان ہے یا یہ نیا پاکستان ہے، یہ نیا پاکستان ہے یا کون سا پاکستان ہے۔ اسی کے ساتھ ہی کیسر خان یوسف زئی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔